اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے ان کی طرف ڈرانے والے بھیجے لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا اور پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں منذرین ڈرانے والے یعنی انبیاء کی مثالیں دیں، اور سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نادا کون سا فعل ہے؟ نادا ماضی ہے، صیغہ وہم مذکر غائب کا ہے۔ نادا اس نے پکارا، کس نے پکارا؟ نوح علیہ السلام نے۔ نادا پکارا اس نے، نا ہم کو، نادانا ہم کو پکارا، نوح نے، فلا پس البتہ، نعم بہت ہی اچھا، مجیبون مجیب کا معنی جواب دینے والا، مجیبون جمع کا صیغہ ہے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پھر دیکھو ہم کیسے اچھا جواب دینے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا علاقہ کون سا تھا؟ کس علاقے میں مبعوث کیے گئے نوح علیہ السلام؟ عراق میں۔ عراق نوح علیہ السلام کی دعوت کا مقام تھا، اور دریائے دیلہ دریائے فرات کے درمیان پہاڑی سلسلہ ہے جس میں اس پہاڑی سلسلے کا نام ارارات ہے۔ اس میں پہاڑی چوٹی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، جودی، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ٹک گئی۔ جس طرح ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ کا سلسلہ بڑا دراز ہے، بڑے طویل پہاڑ ہیں، اور ان میں ایک چوٹی کا نام K2 ہے یا مختلف چوٹیوں کے نام ہیں، اسی طرح ارارات پہاڑی سلسلہ ہے جس میں سے ایک چوٹی کا نام جودی ہے جس پہ جا کے کشتی نوح علیہ السلام کی ٹھہری، اور عراق کا سارا علاقہ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز تھا۔ نوح علیہ السلام نے، قرآن مجید نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ 1000 سال کم 50 یعنی 950 سال تک، بڑا طویل عرصہ ہے کہ 9 صدیاں، بڑا طویل عرصہ ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی امت کو توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید سمجھاتے رہے، توحید کے بارے میں جھگڑا ہوتا رہا، اور قوم نے اتنی مخالفت کی کہ تاریخوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم جو تھی سردار قوم کے، وہ نوح علیہ السلام کی دشمنی میں پتھر مارتے نوح علیہ السلام کو، اور یہ نوح علیہ السلام اس قدر تکلیف میں ہوتے اور اس قدر انہیں تکلیف پہنچتی ان کے مارنے سے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ اب یہ مر چکے ہیں، اپنی طرف سے قوم کے سردار نوح علیہ السلام کو ختم کر کے چلے جاتے۔ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے بھی زندگی لکھی تھی، پھر وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے اور پھر دوبارہ گھر جاتے، آرام کرتے، اگلے دن پھر اللہ کا نام لے کے دعوت پہ نکل کھڑے ہوتے اور لوگوں کو دعوت دیتے۔ طویل عرصہ تک اپنی امت کو سمجھایا، لیکن 950 سال میں آپ اندازہ کیجئے، مفسرین کے بقول یعنی 80 آدمی صرف نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ آپ یعنی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اوسطاً ایک آدمی بھی سال میں ایمان نہیں لایا، کتنی بدقسمت قوم تھی۔ اور پھر نوح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے، جس زمانے میں مبعوث کیے گئے، انہی کی قوم سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ سورہ نوح میں قرآن مجید کی 9 صورتیں ایسی ہیں جن میں نوح علیہ السلام کا واقعہ کسی نہ کسی انداز میں نقل کیا گیا ہے۔ ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ جہاں کہیں جتنی ضرورت محسوس فرماتے ہیں اتنا واقعہ نقل فرما دیتے ہیں کسی بھی پیغمبر کے حوالے سے۔
نوح علیہ السلام کا نام تو بے شمار جگہ پہ آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن واقعہ نوح علیہ السلام کا 9 مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کے 5 نام بتائے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم نے پرستش شروع کی ان کی، یا ان کو اپنا بت بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ابتدا ایسے ہوئی، یہ 5 جو بت تھے یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے بڑے برگزیدہ نیک اور متقی اور صالح آدمی گزر چکے تھے، اور ان میں سے ود جو تھا یہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اس کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت تھی لوگوں کو۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کے جو عقیدت مند تھے انہوں نے ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھنا شروع کیا، اور وہاں جا کے وہ اللہ کو یاد کرتے، ذکر اذکار کرتے، اور یہ سمجھتے کہ ہمیں ان کا زمانہ یاد آتا ہے اور ان کی یاد سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم وہاں جا کے ان کی گفتگو کریں، ان کا تذکرہ کریں تو ہمیں ایمان میں جلا ملے گی۔ بنیادی طور پہ ان کی جو فکر تھی یا ان کی سوچ جو تھی وہ کسی حد تک ٹھیک تھی اپنی عقیدت کے اعتبار سے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ شیطان کو موقع مل گیا کہ یہ لوگ قبروں پہ آتے ہیں تو میں کسی طریقے سے انہیں گمراہ کروں۔ شیطان نے انہیں جا کے یہ بات کہی کہ بھائی تمہیں مختلف جگہوں سے آنا پڑتا ہے، یہاں پہ قبروں پہ سفر کر کے آتے ہو اور یہاں تم آ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو، کیوں نہ میں تمہیں ایک تصویر بنا دوں ان کی، تاکہ تم اس تصویر کے پاس وہیں اپنے شہر میں یا اپنے گھروں میں اکٹھے ہو جایا کرو کسی ایک جگہ پہ، اور ذکر اذکار کر لیا کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو ان کی باتیں یاد کر کے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم چل کے قبرستان میں آئیں، اگر ایک ہی جگہ میں کسی گھر میں ہم اکٹھے ہو جائیں اور ان لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے تو بڑا ہمارے لیے معاملہ سہل آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ شیطان نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے اور ایمان کی باتیں کرتے، اپنا ایمان تازہ کرتے، اور ان نیک لوگوں کی یادیں کا تذکرہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر شیطان نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس نے کہا کہ بھائی تم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے میں دقت ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے تمہارا، کیوں نہ میں سب آدمیوں کو ایک ایک الگ تصویر بنا دوں تاکہ تم سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تصویر رکھو۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے سامنے رہیں گے حضرت صاحب، اور ان کا یاد جو ہے وہ تازہ رہے گی، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بجائے اس کی کہ ہم ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، کیوں نہ ہم ہر وقت اپنے گھروں میں ان کی تصویریں رکھیں تاکہ ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہے۔ چنانچہ شیطان نے ہر آدمی کو ود اور سوا کی یا جس کے ساتھ بھی کسی کی عقیدت تھی اس کی تصویر انہیں بنا دی۔ اب وہ تصویریں بنا کے انہوں نے گھر میں رکھیں اور ان کے اوپر ہار وار ڈال دیے، ان کی بڑی عقیدت اور بڑی عزت اور بڑا احترام۔ جب علم اٹھتا گیا آہستہ آہستہ، بے عملی بڑھتی گئی، تو ان لوگوں نے ان کی تصویریں بنانے کی بجائے ان کے بت تراشنے شروع کر دیے اور بت بنانے شروع کر دیے، اور انہیں اپنا معبود سمجھنا شروع کر دیا اور ان کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تصویر جو ہے اس کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید جو عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا، مصورین جو ہیں انہیں سب سے زیادہ سزا دی جائے گی، اس لیے کہ بنیادی طور پہ تصویر جو ہے اس کے ساتھ عقیدت بھی ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے تصویر اگر رکھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مجھے اس سے پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ اسلام بقا تو چاہتا نہیں انسان کی، بنیادی طور پہ اسلام جو ہے یہ انسان کی بقا تو چاہتا نہیں، مٹی میں دفن کرو اسے، مٹی میں انسان رل مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، 2-4 نسلوں تک نام رہے گا، باقی رہے نام اللہ کا، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انسان کی بقا تو مطلوب نہیں ہے کہ انسان فوٹو اسی بنائے اور تصویریں بنائے اور اپنے گھر میں رکھے، ہاں یہ ہمارے باپ تھے یا دادا تھے یا پردادا تھے، یہ ان کی تصویر ہے یا ان کی یاد کرتا رہے۔ چونکہ اس بت پرستی کی ابتدا تصویر سے ہوئی، لہذا تصویر کو سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ آج بھی جو تصویریں لگتی ہیں بادشاہوں کی یا پریزیڈنٹ کی یا جرنیلوں کی یا وزیر اعظم کی یا دوسرے تیسروں کی جتنی بھی ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے شرم یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو تصویر جس تصویر کے بغیر گزارا نہیں، اس میں یا انسان کا اپنا اختیار نہیں، اس میں تو انسان مجبور ہے،
اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوگی، لیکن جو اپنے شوق سے تصویریں بنوانی ہیں وہ آج بھی اسی طرح ممنوع ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ ٹی وی پہ جو تصویر آتی ہے یہ وہ تصویر ہے یا نہیں، کیمرے کی تصویر وہ ہے یا نہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جو بھی تصویر ہے کیمرے سے لی ہوئی ہو یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو جیسی بھی ہو، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے، بلکہ جو تصویر فوٹو سے کیمرے سے لی جاتی ہے اس میں اٹریکشن کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا حکم بہرحال وہی ہے، انسان شوق سے تصویر نہ بنوائے اپنی یا کسی کی بھی، لیکن جو مجبوری کی ہے اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ سارا ایک پس منظر ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا علاقہ عراق کا تھا، اور وہیں سے طوفان کی ابتدا ہوئی جو ساری دنیا پہ طوفان پھیل گیا، جس میں ساری دنیا کی مخلوق برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، سوائے اس کشتی کے چند افراد کے جو اس کشتی میں موجود تھے۔ اور پھر اگلی نسل جو ہے وہ کشتی کے افراد سے چلی، بلکہ بعض مفسرین نے اور اس سورہ کی آیت سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو نوح علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے طوفان میں غرق ہو گیا کافروں کے ساتھ جو ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کے بعد باقی 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ایک حام تھا اور ایک سام تھا، ایک یافس تھا۔ ان تینوں کی اولاد جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی۔ سام کے بیٹے سے عربوں کے جو علاقے ہیں شرق وسطی، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی اولاد سے ہیں، اور حام کی اولاد سے افریقہ اور حبش کے علاقے جتنے بھی ہیں حام کی اولاد سے ہیں، اور یورپ میں جتنی بھی آبادی ہے وہ ساری کی ساری یافس کی اولاد سے ہے۔ تو ان 3 بیٹوں سے آگے پھر ساری مخلوق یا ساری نسل چلی، نسل انسانی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی، قوم نے دشمنی کی، تکذیب کی نوح علیہ السلام کی، اور پھر جب طویل مدت گزر گئی 950 سال کی، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی، رب انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ اب تو میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے اوپر چڑھائی کر دی انہوں نے، میں عاجز آ گیا ہوں، یا اللہ میں ان کے آگے دب گیا ہوں، فانتصر، یا اللہ تو میرا بدلہ لے ان سے۔ دیکھیے کہ پیغمبر بھی انسان ہی ہے، 950 سال کا عرصہ صبر کیا نوح علیہ السلام نے، بڑا طویل عرصہ ہے۔ انسان دعوت کے لیے 5 دن 10 دن 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 6 مہینے یا 1 سال آدمی کسی ایک آدمی کو کچھ بات کہتا رہے، بھائی نماز پڑھو، بھائی قرآن پڑھو، یا یہ نیکیہ کام ہے کرو، ایسے کرو، انسان دیکھتا ہے یار یہ تو مانتا نہیں، اتنا میں نے اسے کہا ہے، 6 مہینے ہو گیا، سال ہو گیا، یہ بات مانتا نہیں، بھائی نہیں کرتا تو نہ کرے، جائے جہنم میں، میرا کیا بگڑتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اپنی اولاد سے عاجز آ جاتا ہے، بھائی بڑا سمجھایا ہے اولاد کو، بڑا کہا ہے بیٹے کو، اب نہیں مانتا، کیا کروں، نہیں مانتا، ٹھیک ہے خود ہی بھگتے گا۔ لیکن 950 سال کا عرصہ یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے کہ پیغمبر نے 950 سال تک سمجھایا قوم کو، اور قوم نے دشمنی بھی کی، مخالفت بھی کی، مارا بھی، پیٹا بھی، گالی گلوچ بھی کیا، لڑائی جھگڑے بھی کیے، جدال بھی کیا، سب کچھ کیا، اور پیغمبر صبر کرتا رہا۔ آخر 950 سال کے بعد جا کے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ اب تو میں عاجز آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا ہے اور عاجز بھی آ گیا ہوں، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا ہے، مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں مجھ سے، یا اللہ معاملہ تیرے حوالے ہے، تیری عدالت میں میرا مقدمہ ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کا ایک آدمی بھی تو اس زمین پہ نہ چھوڑ، انک انتظارہم، یا اللہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا فلا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو یا اللہ ان کی آگے جو نسلیں چلیں گی وہ بھی فاجروں کی اور فاسقوں کی اور کافروں کی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، پکار سے مراد وہی دعا ہے جو نوح علیہ السلام نے آخر میں کی کہ یا اللہ اب تو میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فلا نعم المجیبون، ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ پیغمبر نے جب درخواست کر دی اور اپنا مقدمہ پیش کر دیا کہ یا اللہ میں نے جتنی محنت کرنی تھی کر لی، جتنی دعوت دے سکتا تھا وہ دے دی، اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا قبول کر لی اور عذاب بھیج دیا، اس قوم کو ہلاک کر دیا جو تکذیب کرنے والی تھی، جو سر چڑھی قوم تھی، سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَا، نجینا کون سا فعل ہے؟
ماضی کا فعل ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے نجینا، ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، ہو اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اہل، اور اس کے اہل کو۔ اہل سے مراد بیوی بچے نہیں ہیں، بلکہ بچہ ایک جو ہے وہ تو کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اہل سے مراد ہے نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ، خواہ ان سے کوئی خونی تعلق ہو یا نہ ہو، ان سے کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو۔ اہل سے مراد یہاں پہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح آل کا معنی بھی اہل و عیال نہیں ہے، آل کا معنی بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ آل سے مراد ایمان لانے والے، اور یہاں بھی اہل سے مراد نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ۔ من الکرب العظیم، کرب، کرب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کرب کا معنی تکلیف، عظیم بہت بڑی، جو بہت بڑی تکلیف تھی نوح علیہ السلام کو، اس سے ہم نے اس کو اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی دعا سن کے، نوح علیہ السلام کی پکار سن کے ہم نے ان کو بچا لیا۔ یعنی جو انہوں نے مصیبت اور مشقت اور تکلیف اٹھائی دعوت کے زمانے میں، وہ بھی کرب عظیم ہے، اور پھر جو طوفان آیا وہ بھی کرب عظیم تھا، جس میں ساری انسانی مخلوق اور جتنے بھی ذی روح تھے، جانور تھے، جاندار تھے، جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح ایک ایک جوڑا ہر چیز کا، پرندوں کا، چرندوں کا، درندوں کا اپنی کشتی پہ سوار کر لو، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں مرد اور عورتیں وہ بھی سوار کر لو۔ وہ تو باقی بچ گیا، ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی سارے جتنے بھی تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کرب عظیم تھا جس سے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان کے اہل کو بھی بچا لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور کیا ہم نے، ذُرِّيَّتَهُ، ذریت، کیا معنی ذریت کا؟ اولاد، ہو اس کی، کس کی؟ نوح علیہ السلام کی۔ ہم نے اس کی ذریت کو کیا ہم الباقین، باقون لفظ تھا، کیا معنی باقون کا؟ باقی رہنے والے، اسم فاعل ہے، ہم الباقین باقی رہنے والے، وہی تھے باقی رہنے والے اس طوفان کے بعد۔ ذریتہ، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی تھا جس کی ذریت باقی رہی، اور وہ ایک کون تھا؟ نوح علیہ السلام۔ باقی جو سوار ہوئے وہ سارے لا ولد رہے، اور ذریت جو چلی آگے وہ نوح علیہ السلام کی تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام جو تھے ایک دفعہ ان کی نسل شروع ہوئی اور ان سے اولاد شروع ہوئی، اور دوسری مرتبہ نوح علیہ السلام سے آگے ساری نسل پھیلی، لہٰذا انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو آدم اول کہا جاتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رہنے والا بنایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ وَتَرَكْنَا، کون سا فعل ہے ترکنا؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے۔ واحد متکلم کیا ہوگا؟ ترکتو۔ ہاں جی، اس کا پہلا صیغہ کون سا ہے؟ تارکا، گردان کریں گے تارکا کی، ترکا، ترکا، ترکو، ترکت، ترکتا، ترکتو، ترکنا، ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتما، ترکتم، ترکتی، ترکتما، ترکتما، ترکتو، ترکنا، ترکتو، ترکنا۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا، علیہ، ان کے بارے، علیہ اس کے بارے میں، ہے کی ضمیر نوح علیہ السلام کے لیے، ہم نے چھوڑ دی تعریف اور توصیف، علیہ اس کے بارے میں، نوح کے بارے میں، فی الآخرین، آخرین کون ہے؟ پیچھے آنے والے لوگ، یہ نوح علیہ السلام کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں ہم نے نوح علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کے باتیں چھوڑ دیں
کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، نوح علیہ السلام پہ سلامتی بھیجتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کے لیے کتنی مصیبت اور مشقت اٹھائی اور کتنا طویل عرصہ تک قوم کو سمجھایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ جتنا کوئی نیک عمل کرتا ہے، جتنی کوئی قربانی دیتا ہے، جتنا کوئی اظہار کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی درجہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا اللہ صلہ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ہمارے دین کی خدمت کے لیے 950 سال صرف کیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف کے قصے چھوڑ دیے کہ جتنی بھی قومیں ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام پہ فخر کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں کہ انہی سے ہماری نسل چلی ہے آگے۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام سلامتی ہو علی نوح اوپر نوح کے، فی العالمین سارے جہانوں میں۔ سارے جہانوں سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، سارے جہانوں میں فرشتے بھی نوح علیہ السلام پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور جو مومن جن ہیں وہ بھی ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں، مومن لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ بھی نوح علیہ السلام پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہانوں میں نوح علیہ السلام پہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، انا بے شک ہم کذالک اسی طریقے سے۔ کون سا طریقہ؟ پہلا طریقہ، اس طریقے میں پہلی بات یا پہلا مرحلہ تو آزمائش کا ہے۔ اس طریقے میں کذالک میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو آزمائش کا ہے کہ بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے۔ جزا کے پہلے مرحلے میں اللہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا مجھ پہ ایمان کتنا ہے، بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی ہے، بندہ میرے لیے کتنی مصیبت یا مشقت اٹھاتا ہے، یا ساری زندگی خود ہی اپنی ہوائے نفس سے مزے لے کے گزارتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھے، مرضی سے کھایا، مرضی سے پیا، مرضی سے زندگی بسر کی، نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ اللہ کی شرم ہے، نہ اللہ کے رسول کی شرم ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی آیا دل سے کیا، اور دین کا یا اسلام کا کوئی نہ غیرت ہے نہ ان کا خیال ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے اس جزا میں کہ اللہ خود یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے لیے کیا کیا، اور پہل جو ہے وہ بندے کی، اللہ کا حق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے غلام ہیں ہم، اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ پہلے ہمیں اللہ دیکھے، پہلے انسان نہیں آزماتا۔ اللہ نے تو بڑی احسان کر دی ہے انسان پہ، صحیح سالم پیدا کر دینا ہی اللہ کا احسان ہے، اسلام کی نعمت دے دینا ہی اللہ کا احسان ہے، امت محمدیہ سے پیدا کر دینا ہی اللہ کا احسان ہے، قرآن مجید جیسی کتاب اللہ کی دے دینا ہی اللہ کا احسان ہے۔ ان سارے احسانات کے بعد اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے۔ جب بندہ کوئی تکلیف اور مصیبت اور مشقت اٹھاتا ہے اللہ کے دین کے لیے، کوئی محنت کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کی تعریف اور توصیف اور درجات بھی دیتے ہیں، اس کو اس کی فضیلت بھی بناتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ محنت اور مشقت کرتے ہیں ہمارے دین کے لیے، پھر ہم ان کی نصرت بھی کرتے ہیں اور ان کی فضیلت اور ان کے درجات بھی بڑھاتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، جو بھی انسان جتنا بھی کام اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین کی اتنی قدر، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات شاکر بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ جو آدمی جتنا کام کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ ضائع کرتے ہیں نہ اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، انہو بے شک وہ، یہ نوح علیہ السلام، من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم پھر اغرقنا،
کون سا فعل اغرقنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے غرق کر دیا آخرین دوسروں کو. اس کا تعلق وَنَجَّيْنَاهُ سے ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اس کو اور اس کے ماننے والوں کو تو ہم نے کرب عظیم سے بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور پھر جو باقی تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اس کی مہلت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکڑنے میں، اللہ تعالیٰ کو ہلاک کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو سزا دینے میں، عذاب دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے. نوح علیہ السلام، اب دیکھیے نا کہ آخر نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف عراق کے لوگ ہی تو نہیں ہوں گے، پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے جو ایمان نہیں لائے، یا جن میں بت پرستی شروع ہو گئی، یا جن میں شرک شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھی 70-80 جتنے بھی تھے انہیں بچا کے باقی ساری دنیا کو ہلاک کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں، یہاں تک تو قصہ نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. بڑا ہی اہم قصہ ہے اور بڑے ہی سبق ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں. اور انبیاء کے قصص پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے جو اللہ نے فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. ہم نے قوموں میں ڈرانے والے بھیجے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. جو لوگ ڈرائے گئے تھے، جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کا انجام کیسا ہوا. یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء کے واقعات کس مقصد کے لیے بیان کیے ہیں. انبیاء کی نافرمانی کرنا، انبیاء کی تکذیب کرنا، انبیاء کے احکام سے بغاوت اور سرکشی کرنا، اس کی بڑی سخت سزا ہے. اس دنیا میں نہیں تو آگے ہے. ممکن ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے انسان اللہ کی سزا سے اور اللہ کی پکڑ سے کسی وقت بچ جائے، لیکن آگے کہاں انسان بچ کے جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. وَإِنَّ اور بے شک من شِيَعَتِهِ شیعہ، اس کا جمع کیا ہے؟ شیعہ. آگے تا اگر آ جائے تو واحد ہے شیعہ، اور تا کو ہٹا دیا جائے تو شیعہ کے اعراب کے ساتھ جمع کا لفظ بن جاتا ہے. شیعہ کا معنی ہے وہ گروہ یا وہ جماعت جو نظریاتی طور پہ ایک ہو، فکری طور پہ ایک جماعت کے لوگ، فکری طور پہ نظریاتی طور پہ ایک گروہ کے، ایک پارٹی کے، ایک جماعت کے لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے. اس کا جمع ہے شیعہ. یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی نظریاتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اسی گروہ کے آدمی تھے جس گروہ سے تعلق نوح علیہ السلام کا تھا، یعنی انبیاء کے ساتھ. انبیاء کے گروہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں. عراق کے شہر بابل میں ایک دیہات تھا الف واو را اس کا تلفظ ہے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو تھا وہ سرکاری بت کدے کا محافظ تھا، منت تھا، یا پوپ کہہ لیجئے، یا جو بھی اس کا مسئول کہہ لیجئے، مدیر کہہ لیجئے، کہ اس سرکاری جو بت کدہ تھا. اسی وجہ سے قرآن مجید میں تفصیلات تو نہیں دی ہوئی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے اور سیاق و سباق سے بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ چونکہ سرکاری عہدے پہ تھا اور حکومت کے نمرود کے بڑا قریب تھا، اس لیے اس کا بت کدے میں آنا سرکاری بت خانے کے ساتھ تعلق تھا. چابیاں اس کے پاس تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آسانی کے ساتھ بت کدے میں چلے جانا سرکاری بت کدے میں، ورنہ ظاہر ہے کہ محافظ بھی ہوں گے، تالا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آسانی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں داخل ہو جانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر جگہ کا پتہ ہونا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ آتے جاتے ہوں گے، اور جو محافظ ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا کہ یہ آدر کا بیٹا ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور چابیوں کا بھی پتہ ہوگا کہ کہاں پہ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے
اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس قوم میں دعوت کے لیے بھیجا، قوم نے جھٹلایا اور پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا جو جھگڑا ہوا وہ تو اپنے باپ سے ہوا۔ باپ سے کہنے لگے کہ باپ یہ جو چاند ہیں، ستارے ہیں، ان کی ہم پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ ان میں ان کو قوت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، اور یہ جو ہم لکڑی کے اور پتھر کے بت وغیرہ بناتے ہیں، یہ چیزیں اللہ تو آسمانوں پہ ہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا مظہر ہے۔ چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں یا جن کے ہم بت وغیرہ بناتے ہیں، اللہ تو آسمانوں پہ ہی ہے، اللہ گریٹ گاڈ جو ہے وہ تو وہی ہے جو ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مظہر کے طور پہ اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، لہٰذا ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ باپ سے جھگڑا ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس سے پہلے یہ واقعہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ باپ سے جھگڑا ہوا اور باپ نے کہا کہ اگر تم اس دعوت سے، توحید سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سنسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو باپ نے اپنا گھر بار جو تھا وہ باپ کی دھمکی کے بعد چھوڑ دیا اور دریائے فرات کے کنارے کہیں جا کے اپنا بسیرا وغیرہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا جو جھگڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کی حجت پوری کرنے کے لیے یہ طے کر لیا کہ میں ایک دفعہ اپنی دعوت جو ہے یہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اس طاق میں رہے کہ کبھی مجھے وقت ملے، کوئی ایسا میں ذریعہ اختیار کروں، ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جو توحید کی دعوت ہے یہ پورے ملک میں پھیل جائے اور حکومت کے ایوانوں تک چلی جائے۔ چنانچہ جشن کا دن تھا قوم کا، اور ساری قوم جشن پہ اکٹھی ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، لہٰذا میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ باقی سارے گھر کے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا اور بت خانے میں چلے گئے، جا کے جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا، اللہ کبیرہم، جیسا کہ قرآن نے خود بھی فرمایا ہے کہ بڑا بت جو تھا، ان کا سردار جو تھا، اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب لوگ آئے، انہوں نے ساری صورتحال دیکھی تو آتے ہی انہیں یہ بات کھٹک گئی کہ ان بتوں کو توڑنے والا جو ہے وہ ابراہیم ہے، وہی پراپیگنڈا کرتا تھا ان کے خلاف۔ لہٰذا دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر وہ گفتگو ہوتی ہے ان کے درمیان، اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا گیا، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عراق کی حکومت کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، کوئی بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہدایت جو ہے یہ کس حد تک اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنا بڑا معجزہ تھا یہ کہ ایک بہت بڑا، اس الاؤ کے لیے نار کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، جہیم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ اتنا بڑا الاؤ تھا، اتنی بڑی آگ جلائی حکومت نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہیم کا لفظ، جو جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ، وہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایک آدمی ایمان نہیں لایا، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کے لوط کے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط تھا جو ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پہ، اس کے علاوہ کوئی ایک آدمی بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پہلے شام پہنچے، اس کے بعد پھر وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا تو مصر چلے گئے۔ مصر میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی کوئی میاں بیوی وہاں سے گزرتے ان کو پکڑ لیا جاتا، اور عورت کو بادشاہ اپنے پاس رکھتا ایک رات کے لیے، پھر ان کو وہاں سے جانے کی اجازت ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے گزرے اور پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔
یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ بادشاہ جو تھا اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا تو تکلیف میں عذاب میں مبتلا ہو گیا. اس نے محسوس کیا کہ کوئی نیک عورت ہے جس کی بد دعا لگی ہے، اس نے یہ اپنا نیت بدل لی، لیکن نیت بدلنے کے بعد اللہ نے اس کو صحیح کر دیا. دوبارہ اس نے دست درازی کی کوشش کی، دوبارہ اللہ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا. تیسری دفعہ پھر اس نے دست درازی کی کوشش کی تو پھر اللہ اسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ اس حضرت سارہ کی دعا سے اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے. تو حضرت سارہ نے دعا کی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نیک خاتون ہے جس کی بد دعا سے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. چنانچہ اس نے نہ صرف حضرت سارہ کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس بھیجا بلکہ انعام و اکرام دے کے اور ایک لونڈی ساتھ دی حائرہ کہ یہ لونڈی ہے تمہاری خدمت کے لیے، ساتھ لے جاؤ اسے. چنانچہ جب حضرت سارہ واپس گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی پہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم نے اشارے سے پوچھا کہ کیسا معاملہ رہا، تو حضرت حائرہ نے بتا دیا کہ سلامتی رہی. یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا، تو فلسطین تشریف لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فلسطین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا، اور اس سفر تک اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. شام میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ جو لونڈی لے کے آئی تھی، چونکہ اولاد نہیں تھی حضرت سارہ کے، لہٰذا حضرت سارہ نے اولاد کی خاطر اپنی لونڈی کی شادی اس کو آزاد کر کے اس کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت حائرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اب ان دونوں بیٹوں سے جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے سارے کے سارے ان دونوں بیٹوں سے ہوئے، اور یہی جھگڑے کا باعث بن گئی بات. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے. شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اب یہودی اس بات کے انتظار میں تھے کہ جو پیغمبر آنے والا ہے آخر الزمان، وہ پیغمبر بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ابھی تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کارستانیوں اور ان کے جرائم کی وجہ سے، چونکہ منصب جو تھا نبوت کا بدلنا تھا یا امت کو فضیلت دینے کا منصب جو تھا اس کو بدلنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی نسل کی بجائے بنو اسماعیل کی اولاد سے آخری پیغمبر بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اب جب یہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے تو یہودیوں کے اس بات پہ خار آئی اور اس بات پہ حسد ہوا کہ جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے اور منتظر تھے کہ وہ نبی آئے گا تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کے مشرکین کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، وہ نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آنے کی بجائے بنو اسماعیل سے کیوں آیا ہے؟ بنو اسماعیل سے آیا ہے لہٰذا ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ وہ ضد تھی اور یہ ہٹ درمی تھی اور یہ حسد اور بغض تھا یہودیوں کا یا اہل کتاب کا کہ اللہ نے نبی جو ہے وہ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے کیوں بھیجا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا. فرمایا کہ اس بیٹے کو تم ہماری خاطر ذبح کرو. خواب میں یہ بات دکھائی اور فرشتے کو نہیں بھیجا، اور اس میں ایک بڑی مصلحت اور حکمت تھی. وہ واقعہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہماری خاطر گھر بار چھوڑا، ہماری خاطر باپ سے لڑائی مول لی، ہماری خاطر حکومت سے ٹکر لی،
اور پھر اس میں آزمائش بھی جو آئی اس میں ذرا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کمزوری نہیں دکھائی. انہوں نے تو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر ہی دی تھی. یہ تو اللہ کا فضل تھا, اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے بچا لیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی بہت سا کام باقی تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا بھی دینی تھی, ان کے درجات اور ان کی فضیلتیں بڑھانی تھیں. اور آگے پھر یہ امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی مشقت کی, بڑی محنت کی, آزمائشیں اٹھائیں, تکلیفیں اٹھائیں. ہم نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ دنیا میں بھی ہم نے ان کو سرفراز کیا, ہم ان کی مدد کرتے رہے, جو بھی آزمائش ہے اس میں ہم نے مدد کی اس کی. اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل درجات اور فضیلتیں بڑھا دیں. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں. یہ دونوں واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اسی رکوع میں بیان فرمائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اذ جاء ربہ, اذ جب, جاء وہ آیا, کون آیا؟ ابراہیم علیہ السلام, ربہ اپنے رب کے پاس, بقلب سلیم, قلب کا معنی دل, سلیم کا معنی سالم, محفوظ, مکمل, صحیح. محفوظ دل کے ساتھ, سالم دل کے ساتھ, صحیح دل کے ساتھ ابراہیم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوا, اپنے رب کی طرف رجوع کیا. اس نے اپنے رب کے پاس آنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوا, اپنے رب کی طرف رجوع کیا. اور قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شرک یا بدعت یا شک و شبہ یا کسی قسم کی تکبر یا غرور بالکل کوئی چیز نہیں تھی. خالص منکسر, خالص عاجزی, خالص اللہ کے حضور آہوزاری اور خالص اللہ کے حضور توبہ استغفار کا جذبہ لے کے ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کی بارگاہ میں آئے, اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا. اذ قال لابیہ, اذ قال جب کہا, لابیہ واسطے اپنے باپ کے, وقومہ اور اپنی قوم کے, ماذا تعبدون, ماذا تعبدون. ماذا یہ ما الگ بھی استعمال ہوتا ہے اور ماذا اکٹھا بھی استعمال ہوتا ہے استفہام کے لیے. دونوں کا معنی کیا, ماذا کیا, تعبدون کون سا فعل ہے؟ تعبدون مضارع ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تم عبادت کرتے ہو, ماذا کس چیز کی, تعبدون تم عبادت کرتے ہو. باپ کے ساتھ جو جھگڑا ہوا تھا اس کا واقعہ پہلے سورہ مریم میں گزر چکا ہے, لہذا یہاں ذکر تو دونوں کا آ گیا, لابیہ و قومہ, باپ کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی. یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں, کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. افکن آلہۃ دون اللہ تریدون, الگ ہے استفہام کا. کیا افک کا معنی بات کرنا, واقعہ افک کون سا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی زنا کی, اسے واقعہ افک کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ عبداللہ بن ابی نے زنا کی تہمت لگائی تھی, جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی آسمانوں سے, اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے, اسی لیے کہ اس میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ سارے کا سارا جھوٹ تھا, گڑھا ہوا. لہذا یہاں بھی وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا, افکن کیا جھوٹ, آلہتن معبود کیا جھوٹے معبود گھاڑ لیے تم نے, دون اللہ, دون کا معنی سوا, اللہ کے, تریدون جنہیں تم چاہتے ہو, جن کا تم ارادہ رکھتے ہو, جن کو تم نے بنا لیا ہے یا جن کو تم بنانا چاہتے ہو. افکن آلہتن کیا جھوٹے معبود اللہ کے علاوہ تم نے بنا رکھے ہیں. اس کا جو سادہ اور آسان ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ کیا جھوٹے معبود اللہ کے سوا جو تم نے بنا رکھے ہیں ان سے تم محبت کرتے ہو, تریدون تم انہیں چاہتے ہو, جھوٹے معبودوں کو اللہ کے علاوہ. آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ سوال کیا,
فما ظنکم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ ما کیا سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے. فما پس کیا، ظنکم، ظن کا معنی گمان، ظن جو ہے یہ قرآن مجید میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، گمان کے معنی میں بھی اور یقین کے معنی میں بھی. فما ظنکم تمہارا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، ظنکم برب العالمین، عقیدے کے حوالے سے. یہ تم پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے گمان ہی یا خیال ہی، لیکن ان کا چونکہ عقیدہ تھا، یہ اس پہ یقین رکھتے تھے کہ یہی ہمارے معبود ہیں اور یہ ہمارے مشکلات اور ہماری حاجات پوری کر سکتے ہیں. فما ظنکم کیا ہے تمہارا خیال یا ظن برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں، یعنی وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے بارے میں تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم نے یہ جو معبود بنا رکھے ہیں، جھوٹے معبود جو گھڑ رکھے ہیں، کیا اس پہ اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا یا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی؟ فما ظنکم کیا تمہارا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں کہ تم نے جو از خود جھوٹے معبود بنا کے ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے اختیارات دے دیے ہیں، اللہ کا شریک بنا دیا ہے، کیا اللہ تمہیں اس پہ پکڑے گا نہیں یا اللہ تمہیں اس پہ سزا نہیں دے گا یا اللہ کو اس پہ غیرت نہیں آئے گی؟ فما ظنکم برب العالمین کیا تمہارا خیال ہے، گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ آگے پھر وہی واقعہ شروع ہو جاتا ہے بتوں کو توڑنے والا. اللہ فرماتے ہیں بہت سا مضمون درمیان میں سے حذف کیا گیا ہے کہ جشن کا موقع تھا اور گھر والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی جشن کی، اور اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. نَظَرَ کون سا فعل ہے؟ نَظَرَ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. نَظَرَ اس نے دیکھا، اس نے نظر اٹھائی، اس نے دیکھا. نظرتن، نظرتن کیا ہے؟ مصدر ہے. نظرتن کا معنی دیکھنا، جس طرح دیکھنے کا حق ہے. نظرہ اس نے نگاہ اٹھائی، اس نے دیکھا. نظرتن اچھی طرح دیکھنا. فی النجوم، نجوم کا واحد نجم، نجوم ستاروں میں دیکھا. اس کی مختلف تفسیر کی ہے مفسرین نے. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو پوجتی تھی اور ستاروں کے حساب کتاب لگاتی تھی اور اس میں دیکھتی تھی کہ ستارے جو ہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں ہمیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو یقین دلانے کے لیے اپنے گھر والوں کو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ستاروں کا حساب کتاب لگا کے کہہ رہا ہوں، میں بہانہ نہیں کر رہا بلکہ میں واقعی بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. بعض مفسرین نے یہ اس کی تفسیر کی ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ جب انسان کے لیے کوئی غور و فکر کی بات ہوتی ہے تو انسان ایسے اوپر چند لمحوں کے لیے نگاہ کر کے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. بہرحال دونوں باتوں کا ہی امکان ہے، اس لیے کہ ستاروں کی طرف دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس سے یہ شائبہ بھی ہوتا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں یا ستاروں کے بارے میں ان کا کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ ستارے جو ہیں ان کو کوئی اختیار ہے یا ستارے جو ہیں ان کو الہ مانا جا سکتا ہے. ایسی زبان سے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی. بس یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ترکیب تھی، تدبیر تھی اپنے گھر والوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں واقعی بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں ایسے ایک نگاہ ڈالی. فقال اور کہا انی سقیم، انی بے شک میں سقیم. سقیم کا مادہ کیا ہے؟ سین کاف میم. سقم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سقم کا معنی کمزوری، سقم کا معنی کمزوری. سقیم جو ہے یہ طبیعت ناساز ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، بیماری کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا. سقیم بیماری سے کم درجے کا لفظ ہے. یہ جس طرح انسان کہتا ہے بھی میری طبیعت مزمحل ہے، کوئی خاص بیماری تو نہیں ہے، بخار نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن ایسی طبیعت بوجھل سی ہے. بس یوں سمجھ لیجئے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میری طبیعت بوجھل ہے، میں طبیعت نہیں کر رہی جانے کو، فإنی سقیم. لیکن یہ 3 لفظ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 الفاظ ایسے کہے جو بظاہر تو جھوٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ویسے وہ توریہ کہلاتے ہیں کہ انسان ایسی بات کہے جس سے کوئی دوسرا تو مختلف مطلب لے لیکن انسان کی دل یا ارادے میں کوئی اور بات ہو. فإنی سقیم سے دونوں باتیں مراد ہیں. سننے والا تو یہ سمجھے کہ بھائی یہ طبیعت خراب ہے ان کی، جا نہیں سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نیت اور ارادے سے یہ بات کہی کہ تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے تمہارے کفر کی اور تمہارے شرک کی. یعنی دونوں اس کے مفہوم ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو بات اپنے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ میں تمہارے کفر اور شرک سے بیدار ہوں اور مجھے اس کی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا تمہارے ساتھ. چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ عذر قبول کر لیا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. تولو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، سیگا جمع مذکر غائب کا ہے. تولو، تولا مضارع کیا ہوگا؟ یتولا. تولا یتولا، تولا وہ پلٹا، تولو وہ سارے کے سارے پلٹ گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے یہ گفتگو جب ہوئی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے عذر کو قبول کیا، تولو اور پلٹ گئے، یعنی خود چلے گیا جشن پہ. مدبرین، مادہ کیا ہے؟ مدبرین دال بارہ، دوبر کا معنی پیٹھ، پیٹھ پھیرتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے پیٹھ پھیری اور پلٹ گیا، چلے گئے. آگے پھر درمیان سے کافی مضمون چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے رخصت ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ سارا شہر خالی ہو گیا ہے، سارے لوگ جشن پہ چلے گئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بتکدے کی چابیاں جہاں کہیں بھی رکھی تھی وہ لی اور سرکاری بت خانے میں چلے گئے. وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا. اللہ فرماتے ہیں فراغا الی آلہتہم. فا الگ ہے، راغا الگ ہے، یہ دو الگ الگ ہیں. فا کا معنی پس، راغا وہ دوڑا، جلدی سے گیا کہ میں جلدی جلدی جو کام کرنا ہے جا کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کام کرنے سے پہلے ہی واپس پلٹ آئیں. سنگل ورڈ نہیں جی نہیں، سنگل ورڈ نہیں ہے. فراغا یہ سنگل ورڈ نہیں ہے. فا پس، راغا وہ دوڑا، راغا راغا راغو. فراغا پس وہ دوڑا، الا طرف، آلہتہم ان کے معبودوں کی. ہم کی ضمیر قوم کی طرف، ہم کی ضمیر جو ہے وہ قوم کے لیے آئی ہے، مشرکوں اور کافروں کے لیے، ان کے معبود، کافروں کے، مشرکوں کے. فقال، اب ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد تمسخر کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے جا کے ان سے سوال کیا الا تاکلون. فقال، پس ابراہیم نے کہا علیہ السلام، کیا لا تاکلون. کون سا فعل ہے لا تاکلون؟ مضارع منفی ہے. تم نہیں کھاتے. آگے نظر نیاز پڑے ہوں گے، شرینیاں پڑی ہوں گی. یہ بھی دکانداری ہے نا، یہ بھی ٹریڈ سینٹر ہے جس کو توڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بہت بڑا ٹریڈ سینٹر ہے یہ بھی. اس سے تو بڑی دنیا کی تجارت چلی ہوئی ہے. وہ جو کچھ بھی آتا تو قبروں کے اوپر ہے یا بتوں کے آگے رکھتے ہیں، لیکن کھاتا کون ہے؟ گدی نشین جو وہاں کے محافظ ہیں، کھاتے پیتے وہی ہے. دکانداری ان کی چلی ہوئی ہے، تجارت ان کی چلتی ہے، لیکن نام لگتا ہے بتوں کا اور قبروں کا.
کہ حضرت صاحب کے نام کی نیاز ہے یہ. وہی یہاں بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی باتیں واضح فرما دی. یہ پرانا طریقہ نہیں ہے, نظر نیا نہیں ہے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نظر و نیاز کا طریقہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انہیں انی الا تاکلون, کہ تم لوگ یہ کھاتے کیوں نہیں؟ اب نظر نیازیں وصول تو کر لی تم نے لوگوں سے اور آگے رکھی ہوئی کھاؤ انہیں. مالکم لا تنطقون, دوسرا سوال یہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے. مالکم, ما کیا ہے یہاں پہ؟ سوالیہ ہے, استفہامیہ ہے. ما کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ لکم واسطے تمہارے, لا تنطقون, تنطقون کیا مادہ ہے اس کا؟ نون توئیں قاف, نطق کا معنی بولنا. لا تنطقون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا. تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ لا تنطقون, اب بولنے والے ہوتے تو بولتے. اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عقل دے, یہ بتوں کا معاملہ ہوتا تو ایسا ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں مشرک تھا تو میں نے اپنے پاس کھجوروں کا ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا, کھجوروں کا معبود جو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا, اور اگر کبھی سفر پہ جاتا تو بھوک لگتی تو اس سے کھجورے کو نکالتا, کھا پی لیتا, پھر آ کے اس کو گھر میں مکمل کر دیتا. اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری عقل اس وقت کہاں ہوتی تھی. مشرک کی مت تو ماری جاتی ہے. حضرت عمر بن جموع جو تھے اسلام لے آئے, لیکن اسلام سے پہلے مشرک تھے, اور گھر میں ایک بت بنا کے لکڑی کا, بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ اور بڑی مہنگی لکڑی سے بت بنا کے رکھتے تھے اپنا, اور اس کا نام رکھا ہوا تھا منات. اب جب حضرت مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا کہ جا کے مدینہ کے لوگوں میں دعوت دو, تو 3 بیٹے تھے عمر بن جموع کے, وہ تینوں کے تینوں مسلمان ہو گیا. معوذ, معاذ اور خلاد 3 بیٹے تھے, اور ہند بیوی کا نام تھا. وہ بیوی بھی اپنے بیٹوں کے کہنے سننے سے متاثر ہو کے وہ بھی مسلمان ہوگی, لیکن چاروں نے اپنا دین چھپایا ہوا تھا عمر بن جموع سے. ایک روز انہوں نے بیٹوں نے یہ بات کہی والد سے کہ ابا جی وہ جو مصعب ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں آ کے, یا جو سناتے ہیں کلام وغیرہ, کبھی آپ نے بھی سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھی میں نے تو نہیں سنا. کہنے لگی بات سننی تو چاہیے کہ وہ بڑی عجیب باتیں ہیں, ہم نے سنی تو ہیں لیکن بڑی عجیب باتیں لگی ہیں. ابھی باپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں. باپ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر تم لوگ کہتے ہو کہ وہ باتیں اچھی ہیں سننی چاہیے تو میں منات سے مشورہ کروں گا, اگر مجھے منات نے اجازت دی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا, میں بات سنوں گا اس کی جا کے. کہنے لگے چلے ٹھیک ہے بھائی. عمر بن جموع کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بت کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کرتے, اور جب سوال کرتے بت سے تو جو کچھ وہ بوڑھی عورت جواب دیتی, عمر بن جموع یہ سمجھتے کہ اس بت نے اس کو القاء کیا ہے اور آگے یہ جواب دے رہی ہے مجھے اس کا. چنانچہ اسی طرح سے گئے اپنے بت کے پاس, جا کے اسے سوال کیا کہ بھائی مصعب بن عمیر جو ہے وہ ایک دین لے کے آیا ہے, وہ ایک کلام سناتا ہے, کیا میں اس کی بات سنوں یا نہ سنوں؟ تو منات خاموش رہا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. 2-3 دفعہ سوال کیا تو جواب نہیں ملا اس کا. تو عمر بن جموع کہنے لگے کہ اے میرے معبود, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی بات تمہارے سامنے نہیں کروں گا. وہ ڈر گیا. اب یہ دیکھیے کہ عقیدہ جو ہے انسان کو کتنا کمزور بنا دیتا ہے. ڈر گیا اس بات سے. پھر چلے گیا, بیٹوں نے پوچھا کہ بھائی نے آپ نے کوئی مشورہ وغیرہ کیا ہے؟ مناظر سے کہنے لگی میں وہ تو ناراض ہو گیا, میں اسے بات نہیں کروں گا. کہنے لگی اچھا. اب بیٹوں نے مشورہ کیا کہ کیسے باپ کو سمجھائیں, باپ ہے, ادب بھی ہے, احترام بھی ہے, اور اسی طرح بچوں کو یہ ڈر تھا کہ اسی طرح مر گیا جہنم میں چلا جائے گا. اب اس کو کسی نہ کسی ترکیب سے سمجھانا چاہیے. اب بچوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہنے لگا بھی ایک ترکیب ہے, رات اس کو منات کو لے کے نا تو کہیں باہر جا کے گندے گڑے میں ڈال دیں گے. اب پھر دیکھیے باپ کیا کہتا ہے. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. بھائی رات کو سو گئے, بچوں نے آپس میں مل کے منات کو بت کو اٹھایا, لکڑی کے بت کو, جہاں باہر کوڑا کچرا پھینکتے تھے بن میں جا کے ڈال دیا بت کو. صبح کے وقت اٹھتے ہی عبداللہ اٹھے اور سلام کرنے کے لیے وہاں پہنچے اپنے بت کے پاس, تو بت غائب تھا. تو وہ بڑے
پریشان ہو گیا، کہنے لگے کہ بت کو کہاں چلا گیا، اور زمانے سے یہ پڑا تھا، ساری زندگی سے میں اس کی پوجا پرستش کر رہا ہوں اور یہ پڑا ہے، یہ کہاں غائب ہو گیا؟ ادھر ادھر پوچھا، فلاں گھر میں گئے، فلاں گھر میں گئے، فلاں گھر میں گئے، فلاں گلی سے گزرے، فلاں ادھر ادھر سے گزرتے، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ وہ تو گندے کچرے میں پڑا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا، وہاں سے نکالا اسے اور لا کے اس کو پانی سے دھویا ہوا، صاف کیا، عطر وطر لگایا، اور پھر اس کو وہاں جا کے اپنے میز کے اوپر ٹکا دیا۔ بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اللہ آہستہ آہستہ ابا جی کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں یہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے یہی کام کیا، پھر اٹھایا اس کو اور پھر اس کو لے جا کے کچرے میں ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پتہ چل گیا تھا کل وہیں سے ملا ہے، شاید آج بھی وہیں سے ملے، سیدھے وہیں گئے کچرے میں، وہاں سے جا کے پھر اٹھایا، اس کو دھویا اور پھر لا کے وہاں رکھ دیا۔ اب تیسرے دن جب ایسا واقعہ ہوا تو عبداللہ جو ہے انہوں نے اپنی تلوار اتاری اپنے گلے سے اور وہ اپنے منات کے گلے میں ڈال دی، کہنے لگے کہ اچھا بھائی تو اب اپنی حفاظت خود کرنا، اب میں تو سو جاتا ہوں اور میرے سوتے ہوئے تجھے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، گندے کچرے میں ڈال دیتا ہے جا کے، اب میں تمہیں تلوار دیتا ہوں، اگر تم کچھ کرنے والے ہوئے نا تو پھر تم اپنی حفاظت اپنی حفاظت تو کر لو گے۔ اگلے دن ایسے ہوا کہ بچے پھر اٹھے، جب والد صاحب سو گیا اچھی نیند، اس کو اٹھایا اور اس کے گلے کی تلوار جو تھی وہ اتاری، اس کو اپنے پاس رکھا، اور اتفاق سے انہیں ایک مرا ہوا کتا مل گیا، مرے ہوئے کتے کے گلے میں ڈالا اسے اور پھر اسی کچرا دان میں ڈال دیا اس کو۔ اگلے دن عبداللہ آئے اور انہوں نے پھر وہیں سے دیکھا بت نہیں ہے، وہیں سے جا کے تلاش کیا اور دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ بت جو ہے وہ گندے کچرے میں پڑا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی گلے میں لٹکا ہے۔ تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، سمجھ آ گئی کہ اس کی کتنا یہ مشکل کشا ہے، کتنا یہ حاجت روا ہے، یا کتنا کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ کہنے لگے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جس کو اتنا اختیار نہیں ہے، جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر لے، وہ دوسروں کو کیا دے گا، دوسروں کی حفاظت کیا کرے گا، وہ دوسروں کو کیا مشکل دور کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کو وہیں چھوڑ دیا، بیٹوں کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پڑھاتے ہیں یا کیا سناتے ہیں مصعب بن عمیر، اور پھر وہ لے کے آئے مصعب بن عمیر کے پاس، اور مصعب بن عمیر نے شروع کیا سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مصعب عبداللہ کہنے لگے یہ کلام تو بڑا اچھا کلام ہے، کچھ اور بھی سناؤ، اور کلام سنا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جی ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، ہم اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے دے، ہماری والدہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو بہت خوشی ہوئی اس بات سے، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لکھنے اور اللہ کا نصیب کیسا ہوا کہ یہی عمر بن جموع لنگڑاتے تھے، جنگ احد کا اعلان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کا اعلان کیا، تینوں بیٹوں نے اپنے نام لکھا دیے جہاد کے لیے، اور ابا جی سے کہا کہ ابا جی آپ معذور ہیں، آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ عمر بن جموع خود چل کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں جہاد پہ، اور میرے بیٹے جو ہیں مجھے زبردستی روکنا چاہتے ہیں، آپ مجھے اللہ کے واسطے اجازت دیجئے جہاد میں جانے کے لیے، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں جا کے وہاں شہید ہوں گا، اور میں اسی طرح لنگڑاتے لنگڑاتے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو بلایا اور ان کے بیٹوں سے کہا کہ بھائی جب یہ آپ کے باپ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ چاروں کو جہاد میں لے گئے، اور وہاں پھر شہید ہو گیا عبداللہ بن عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں تو اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ شاید ممکن ہے میں جہاد میں جاؤں، مجھے شہادت مل جائے اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے، میں لگڑاتا جنت میں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات پوری کر دی۔ اور پھر دیکھیے کہ ان کی جو بیوی تھی کتنا مضبوط ایمان تھا، یہی وہ خاتون ہیں ہند جن کے شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہوا اور بھائی بھی شہید ہوا، تینوں شہید ہو گئے۔ اور مدینہ میں جب لوگ واپس آنے لگے جنگ احد سے تو پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کہا کہ تمہارا تو شوہر جو ہے عمر وہ شہید ہو گیا، تو کہنے لگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، پھر یہی پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، لوگوں نے بتایا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔
تو پھر یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نے ایمان قوی دیا تھا، اور کتنا جرت اور کتنا دل جو تھا وہ شیر کا دل تھا اس خاتون کا. کہنے لگی کہ مجھے میرے باپ اور بیٹے کی بات نہ بتاؤ یا میرے بھائی کی بات نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ اور پھر خود گئی دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، مدینے سے خود نکلی میدان احد کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ کا روشن چہرہ دیکھ لیا ہے تو اب ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں. ایمان جو ہے انسان کو کتنا قوی بنا دیتا ہے اور کتنا انسان کو مضبوط کر دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے رسول کی خاطر. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ مالکم لا تنطقون، کیا وجہ ہے کہ تم بولتے نہیں. فراغا علیہم، یہ راغا وہی ہے جو اوپر استعمال ہوا ہے، پس راغا دوڑا اوپر ان کے، چڑھ دوڑا اوپر ان کے، چڑھائی کر دی اوپر ان کے. ضربن بالیمین، ضربن کیا ہے؟ ضربن مصدر ہے خوب مارنا، اس طرح مارنا جس طرح مارنے کا حق ہے، یعنی خوب ان کے ٹوٹے ٹوٹے کیے، خوب ان کو ریزا ریزا کیا. ضربن اچھی طرح مارا ان کو، بالیمین دائیں ہاتھ سے، پوری قوت کے ساتھ. پوری قوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں پہ چڑھائی کر دی، ان کو مارا، ان کو توڑا، ان کو ریزا ریزا کیا. اب وہ اپنا کام کر کے ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھا، اس کو چھوڑ دیا، اسے ہاتھ نہیں لگایا اور خود گھر واپس چلے گئے. اب وہ لوگ واپس پلٹ کے جشن سے آتے ہیں اور ممکن ہے کہ اسی دن یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد بت قلعے میں گئے ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ بتوں کی یہ حالت ہے تو انہوں کے خیال میں یہی بات آئی کہ ابراہیم علیہ السلام ان باتوں کی تنقیص اور مذمت کرتے ہیں، لہٰذا انہی کا یہ کام ہوگا. وہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ شروع فرمایا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، اقبالا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب. اقبالا اگے بڑھا، اقبلوا وہ سارے لوگ آگے بڑھے، الیہ طرف اس کی، یہ کس بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. فاقبلوا الیہ وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. یزفون زفاف کسے کہتے ہیں؟ شب زفاف، شادی کے پہلے دن شوہر کا اپنی بیوی کے پاس جانا زفاف کہا جاتا ہے. یہ صرف یعنی خاص ہے لفظ شادی کے دن کے لیے، چونکہ دلہن کو تیار کیا جاتا ہے اور شوہر پہلی بار اس عورت کے پاس جاتا ہے، لہذا اس کے لیے عربی میں خاص لفظ ہے زفاف کا، کہ دل میں ایک اضطراب سا اور ایک بے چینی سی ہے. تو وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال فرمایا. آپ دیکھیے عربی زبان میں ایک تو ہم نے پچھلے سبق میں یہراؤن لفظ پڑھا تھا، اس کا معنی بھی بھاگنا ہے. ہرابا اس کا معنی بھی بھاگنا ہے، اور راغا اس کا معنی بھی دوڑنا اور بھاگنا ہے. اور یہ چوتھا لفظ ہے بھاگنے کے لیے، دوڑنے کے لیے. یزفون دوڑتے ہوئے بے چینی کے ساتھ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فاقبلوا اور وہ پہنچے الیہ ابراہیم کے پاس. یزفون دوڑتے دوڑتے، بھاگتے بھاگتے. اب سوال جواب کیے، وہ سوال جواب جو ہے وہ دوسری صورت میں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مضمون حذف فرما دیا ہے، جتنا مطلوب ہے اتنا بیان کر دیا. اب وہ ساری بات چیت ہوتی ہے کہ بھئی کیوں توڑے. انہوں نے کہا بھئی ان سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اور یہ بولتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں. وہ ساری گفتگو ہوتی ہے. اب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں، زندگی میرے ہاتھ میں ہے، موت میرے ہاتھ میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم بھی معبود ہو تو تم بھی کر کے دکھاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کے کافر جو تھا وہ مبہوت رہ گیا اور لاجواب ہو گیا. اور لاجواب ہونے کے بعد پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی کا علاج یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، زندہ آگ میں جلا دیا جائے،
تاکہ دوسرے لوگوں کو اتنی عبرت حاصل ہو کہ دوسرا کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے، یا دوسرا اس عقیدے کا آدمی پیدا نہ ہو، یا دوسرا کوئی اس آدمی کے دین پہ نہ چلے۔ لہذا وہی سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، قالو انہوں نے فیصلہ کیا، ابنو بنا، ابنو کیا ہے یہ کون سا فعل ہے جی؟ دو آیتیں رہ گئی، قال اتعبدون ما تنحتون، آگے پہلے یہ آیت ہے قالا اتعبدون، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا، قالا کہا، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون جس کو تم خود تراشتے ہو، نہتا نور ہاتا اس کا مادہ ہے، نہتا اس نے تراشا، تنحتون مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم عبادت کرتے ہو اس چیز کی جس کو تم نے تراشا، یعنی جو بذات خود مخلوق ہے۔ واللہ خلقکم، واللہ اور اللہ نے، خلقکم تم کو بنایا، تم کو پیدا کیا، وما تعملون اور جو تم تراشتے ہو، جو تم بناتے ہو وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جو کچھ تم بناتے ہو، یعنی بت تراشتے ہو، بت بناتے ہو، وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اب ایک چیز یک وقت دو تو نہیں ہو سکتی کہ مخلوق بھی ہو خالق بھی ہو، یا خالق ہے یا مخلوق ہے۔ لہذا یہ پتھر یا لکڑی یہ تو مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہو سکتی، اس کو تم کوئی سی بھی شکل دے دو، اس کو تم تراش کے جو مرضی شکل دے دو، وہ تو مخلوق ہے اللہ کی، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ساری چیزیں خالق کیسے بن گئی؟ آگے انہوں نے پھر لاجواب ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا، قالو انہوں نے کہا، ابرو بناؤ، یہ امر ہے، ابرو بنا کا معنی بنیاد رکھنا، بنانا، لہو واسطے اس کے، بنیان، بنیان، بنیان کسے کہتے ہیں؟ عبارت کو، اس کے لیے ایک ایسی عبارت بناؤ، اس میں آگ کا الاؤ تیار کرو، فَأَلْقُوا، القو کون سا فعل ہے؟ امر ہے، القو ڈال دو، ہو اس کو، فا الگ ہے، فا پس القو ڈال دو، ہو اس کو، فی الجحیم، یہاں آگ کے الاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہیم جہنم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا الاؤ تھا کہ عام آدمی ایسا الاؤ تیار نہیں کر سکتا۔ حکومت نے اپنے وسائل سے اتنا بڑا الاؤ تیار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، اور پھر اتنا بڑا الاؤ اس لیے بھی تیار کیا کہ سارے ملک میں لوگوں میں یہ بات پھیل جائے کہ حکومت کے دین کے خلاف دین اختیار کرنے والے کو کس طرح کی سزا دی گئی، سارے ملک کو یہ پتہ چل جائے کہ جو ہمارے دین کے خلاف چلے گا ہم اس کو کیسی سزا دیں گے، ایک خوف اور دہشت پیدا ہو جائے پوری قوم میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ارادو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، ارادو انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے چاہا، بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ، قیدن، قید کا معنی سازش کی، چال چلی، تدبیر کی، انہوں نے سازش کی، چال چلی، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلنا چاہی، فَجَعَلْنَاهُمْ هُمُ الْأَسْفَلِينَ، جعلنا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم ان کو، اسفلین، اسفل، اسفل کیا ہے؟ عالم کے وزن پہ ہے، اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل ہے جس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسفل بہت زیادہ نیچے، بڑا زیادہ ذلیل کر دیا، انہوں نے اپنی طرف سے چاہا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دیں کہ رہتی دنیا تک یاد رہے کہ
نمرود کے دین کے خلاف چلنے والے آدمی کو کیسی سزا دی گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی چال کو ایسا توڑا کہ ان کو ہم نے ذلیل ترین بنا دیا، سب سے نیچا بنا دیا، سب سے زیادہ رسوا کر دیا۔ قیامت تک دنیا یاد رکھے گی کہ نمرود کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا تھا۔ یہ دیکھیے کہ دین کو مٹانے کے لیے اور دین کے لیے محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، اور پھر دین کی مخالفت کرنے والے یہ سارے ہر زمانے میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بالکل صحیح یہی صورتحال تھی کہ دین کو مٹانے والے اس طرح مٹانا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی دین کے خلاف جو نفرت تھی، اسلام کے خلاف جو نفرت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نفرت تھی، وہ اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ اب یعنی انسانیت کا مادہ نہیں رہتا، شرافت کا کوئی سوچ باقی نہیں رہتی کہ ابو جہل نے سمیہ کتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر تھی، بوڑھی تھی عورت، ان کو گرمیوں کے موسم میں لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں ڈال دیتے اور کہتے کہ اپنے دین کا مزہ چکھو، سزا دیتے رہتے، اور پھر بدبخت کا جب کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس پہ بھی اس کو صبر نہیں آیا، تو شرمگاہ میں برچھا مار کے ان کو شہید کر دیا، بوڑھی خاتون۔ یعنی اتنی اسلام اور اللہ کے رسول کے خلاف نفرت کہ ایک بوڑھی خاتون سے اتنا ڈر ہے کہ یہ بوڑھی خاتون پتہ نہیں کیا انقلاب لے آئے گی یا کیا کر دے گی، اس کو بھی نہیں رہنا چاہیے اس زمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں فرد واحد تھے، ساری قوم تمہارے دین پہ ہے، لیکن اس ایک آدمی سے اتنا خوف ہے، اس ایک آدمی سے اتنا ڈر ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ پورے ملک میں کہیں انقلاب نہ لے آئے، پورے ملک میں اس کا دین جو ہے وہ نہ چل جائے، یا پورے ملک کے لوگ اس کی بات جو ہے وہ سننے نہ لگے۔ اور سچی بات یہی ہے، آج بھی جو خوف مسلط ہے کافروں پہ، وہ خوف اسی بات کا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام کو روکنے کا راستہ کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے، اسلام پہ چلنے والوں کے لیے خوف اور دہشت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، ان کو ایسی سزائیں دینی چاہیے اور ان کو اس طرح سے تباہ اور ہلاک کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کا نام لینے کی جرت نہ رہے۔ اور ہمارے واقعہ تو یہ ہے کہ کمزور ایمان کے لوگ جو تھے، انہوں نے تو فی الواقع یعنی اب چندہ مانگنے کے لیے آپ کسی کے پاس جائیں تو لوگ ڈرتے ہیں دیتے ہوئے، چندہ دینے سے لوگ ڈرتے ہیں، جہاد کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ اب یہ چونکہ مطالبہ ہے کہ جہاد کو اسباق سے بھی نکال دو، دروس سے بھی نکال دو، سلیبس سے نکال دو، یہ کرو وہ کرو، ساری چیزیں جہاد پہ واز کرنے سے، حتیٰ کہ جہاد کی آیتیں تلاوت کرنے سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ خوف تو پیدا ہوگی، اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کافروں نے جو دہشت گردی پھیلائی ہے، جو ظلم کیا ہے، جس طرح پہ مسلمانوں پہ چڑھائی کی ہے، اس نے فی الواقع یہ خوف کی دہشت کی فضا پیدا کر دی ہے، لیکن یہ پہلا موقع تو نہیں ہے تاریخ میں کہ ایسا ہوا ہے، یہ تو شروع دل سے، اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک نجزی المحسنین، کہ جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں ہم ان کی اس دنیا میں آزمائش تو لیتے ہیں، آزمائش مصیبت اور ابتلا تو ان پہ آتی ہے، لیکن ہم اس دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کا نام بھی بلند رکھتے ہیں، ان کو باقی رکھتے ہیں دنیا میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، اور پھر یہی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ سلام علی ابراہیم فی العالمین، سلامتی ہے ابراہیم کے لیے بھی سارے جہان والوں میں، رہتی دنیا تک ان لوگوں کے نام باقی رہیں گے، نوح علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا، اور جو بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا نام باقی رہے گا، باقی سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، سب پہ دنیا لعنت بھیجتی رہے گی قیامت تک۔ نوح علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان پہ لعنت ہے، خود نوح علیہ السلام نے ان پہ لعنت بھیجی، فلا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کا گھر بھی نہ چھوڑ، ایک گھر بھی نہ چھوڑ، یہ رہیں گے تو فاجر اور کافر ان سے پیدا ہوں گے۔ اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے ان کے لیے بھی قیامت تک لعنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پہ بھی قیامت تک لعنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پہ بھی قیامت تک لعنت ہے،
اور آج جو لوگ اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں، انشاءاللہ باقی دین اسلام رہے گا. دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دینے والے مجاہدین اور شہداء ہیں، تاریخ میں ان کے نام زندہ رہیں گے. یہ بات غلط ہے کہ ان کے نام نہیں آئیں گے. عمر بن خطاب کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں وہ جا کے شہید ہوا، انشاءاللہ تاریخ میں اس کا ذکر سنہرے روح میں قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. کہاں کا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں اس نے اپنا بچپن گزارا، کہاں جوانی گزاری، جان اسے کہاں دی جا کے شیشان میں. ان شہداء کے اور ان مجاہدین کے نام زندہ رہیں گے جنہوں نے جا کے اتنے دور دراز علاقوں میں اور گوانٹانامو بے میں یا اسرائیل کی جیلوں میں یا کافروں کی جیلوں میں اپنا وقت گزارا اور تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی. تاریخ میں ان کے نام باقی رہیں گے انشاءاللہ، اور لوگ سلامتی بھیجتے رہیں گے ان کے لیے، اور لعنت بھیجتے رہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کی دشمنی کی اور اسلام کی مخالفت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے منذرین بھیجے قوموں میں، لیکن قوموں نے جب ان کے ساتھ دشمنی کی، ان کی تکذیب کی، تو پھر دیکھو کہ میری پکڑ کیسی تھی، میری سزا کیسی تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.